بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک انتہائی اہم ایسے، یہ آل لیولز پہ بی اے، بی کام، بی ایس سی، تمام لیولز پہ یہ ایسے جو ہے انتہائی اہم ہے، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس کی ہم آؤٹ لائن پڑھیں گے۔ آؤٹ لائن میں یہ پوائنٹس ہیں جی۔ ان امپلائمنٹ ایز اے یونیورسل ایشو، یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان امپلائمنٹ ایک جو ہے نا بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس لیے یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ڈینجرز آف ایجوکیٹڈ پرسنز بینگ ان امپلائڈ، وہ کون سے خطرات ہوتے ہیں جب کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انہیں امپلائمنٹ جو ہے نا بے روزگار جب ہوتے ہیں تو پڑھے لکھے خصوصاً لوگ کس قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دا کازز آف لارج اسکیل ان امپلائمنٹ، جو اتنی پھیلی ہوئی ہے ان امپلائمنٹ، اس کی آخر وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ چینج ان ایجوکیشن سسٹم نیڈڈ، ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، یہ ساری آؤٹ لائن میں ہے۔ انڈسٹریل بوسٹ مچ نیڈڈ، جو انڈسٹری ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ نہ رہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سیکریفائس ریکوائرڈ آن دا پارٹ آف انڈسٹریلسٹس، جو صنعت کار لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں قربانی دینی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ نہ رہے، تو انڈسٹریلسٹ جو ہیں یہ تھوڑا انہیں قربانی دینی پڑے گی، اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی۔ انفیریورٹی کمپلیکس، کہ میں کسی سے وہ احساس کمتری جو ہے، جو عموماً ان لوگوں میں جو کہ تعلیم یافتہ ہے، وہ پرابلمیٹک چیز ہو سکتی ہے، مسئلے کا باعث ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور پھر لاسٹ میں ہم کنکلوڈ کریں گے ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے جی، اس کا نتیجہ نکالیں گے۔ یہ ہماری آؤٹ لائن ہے۔ اب اس کو جو ہے نا ایک ایک پوائنٹس کر کے اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ سب سے اب آؤٹ لائن ہوگی تو اب ہم ایسے پڑھنے لگے ہیں۔ اے پرسن ہو ڈز ناٹ ہیو اے ورک ٹو ارن ہز لائیولیہڈ، ایک ایسا بندہ جس کے پاس اپنی روزی کمانے کے لیے کام نہیں ہوتا، از کالڈ این ان امپلائڈ پرسن، اس کو ہم بے روزگار آدمی کہتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ از اے یونیورسل پرابلم، ان امپلائمنٹ ایک جو ہے نا پوری بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ایوری باڈی فیسز اٹ، ہر کسی کو اس کا سامنا ہے۔ ایون دا ڈیولپڈ کنٹریز، یہاں تک کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں جیسے کہ گریٹ برٹن ہے، امریکہ ہے، فیس اٹ، وہ بھی انہیں بھی اس کا سامنا ہے۔ ان امپلائمنٹ ایگزسٹس ایٹ ٹو لیولز، ان امپلائمنٹ دو سطحوں پر جو ہے نا ایگزسٹ کرتی ہے۔ دیر آر ان ایجوکیٹڈ پیپل ہو ہیو نو سورس آف انکم، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، چلیں ان کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آمدنی کا ان دس کنٹری۔ ان امپلائمنٹ آلسو ایگزسٹ امنگ دا ایجوکیٹڈ پیپل، جو ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں بھی ان امپلائمنٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک کوٹیشن ہماری جو ہے نا اس حوالے سے آ رہی ہے، وٹنی ایم ینگ یہ کہتا ہے جی دا ہارڈسٹ ورک ان دا ورلڈ از بینگ آؤٹ آف ورک، کہتا ہے کہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے یہ بات کہ بندے کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے یہ بات جو ہے بہت تکلیف دہ ہے۔ بینگ ان امپلائڈ، کہتا ہے کہ اس طرح سے ٹائم کٹتا ہی نہیں ہے۔ دس از ویری ڈینجرس ان اٹس ریزلٹس، اپنے نتائج کے حوالے سے یہ بہت خطرناک ہے۔ تھاؤزنڈز آف پرسن، بہت ہزاروں لوگ ہیں جی ہولڈنگ ماسٹر ڈگریز، جن کے ہاتھوں میں ماسٹر ڈگریز ہیں، اور آؤٹ آف جاب، اور ان کے پاس کرنے کو نوکری نہیں ہے۔ دیر آر نمبر لیس ڈاکٹرز، بہت سارے بے شمار ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، who have degrees in their hands، جن کے ہاتھوں میں ڈگریز ہیں، but they are unemployed، لیکن وہ بے روزگار ہیں۔ even people with foreign qualification، یہاں تک کہ لوگ جن کی پاس غیر ملکی تعلیم بھی ہے، وانڈر، وہ بھی آوارہ پھر رہے ہیں ایم لیسلی، بغیر کسی مقصد کے، ان سرچ آف جابس، جاب کی تلاش میں۔ There are many thousands of unemployed laborers،
بہت سے بے روزگار مزدور بھی ہیں، فارم ورکرز، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ وہ بھی بے روزگار ہیں ان ولیجز، گاؤں میں، اینڈ ورکرز ان دا سٹیز، اور اسی طرح شہروں میں بھی کام کرنے کے والے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. ہو آر ڈیلی بریڈ ونرز، جو کہ دہاڑی دار ہیں. ڈیلی بریڈ ونرز دہاڑی لگا کے کام کیا، اسی دن کے پیسے ملے اور پیسے نہیں ان کے پاس ہوتے. سم ٹائمز دے ڈو ناٹ گیٹ ورک فار ڈیز اینڈ ویکس ٹوگیدر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دہاڑی دار لوگوں کو کئی دنوں تک، ہفتوں تک کام نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. اب آگے ایک اور کوٹیشنز آ رہی ہے اس حوالے سے. آف آل ایسپیکٹس آف سوشل میزری، کہتے ہیں کہ جو سماجی مصیبتیں ہیں نا، اس کے جتنے بھی پہلو ہیں، اس سو ہارٹ بریکنگ، اتنا دل کو توڑنے والا کوئی اور پہلو نہیں ہے ایز ان امپلائمنٹ، جتنا کہ بے روزگاری ہے. جو بے روزگار ہوتا ہے بیچارے، اس کا دل ٹوٹا ہی ہوتا ہے. یہ جین ایڈمز کہتا ہے جی، یا کہتی ہے، دونوں اردو میں. آگے جی، دا کازز آف لارج اسکیل امپلائمنٹ آر مینی. یہ جو وجوہات ہیں، بڑے پیمانے پر وجوہات ہیں نا بے روزگاری کی، وہ بہت ساری ہیں. پہلی اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیم کا نظام ہے وہ ڈیفیکٹو ہے، ناقص ہے. یہ پورا نہیں کرتا ہماری سماجی اور معاشی ضروریات کو، سوشل اینڈ اکنامک نیڈس کو پورا نہیں کرتا. اٹ ایمز ایٹ پروڈیوسنگ کلرک. ہمارے جو نظام تعلیم ہے، لگتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے کلرک پیدا کرنا ہے، پی اینس پیدا کرنا ہے، انسٹیڈ آف ٹیکنیشنز، بجائے کہ اس میں کوئی ٹیکنیشین جو ہے، یعنی اسکلفل جو لوگ ہوتے ہیں، کام جو کہ جن کے ہنر ہوتا ہے، جو ہنر یافتہ لوگ پیدا کرنا. لگتا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. اٹ نیڈس سائنٹسٹ. ہمیں کیا چاہیے جی؟ سائنٹسٹ چاہیے ہیں، ٹیکنیکل ہینڈز، جو ہنر یافتہ لوگ چاہیے، اسکلفل ورکرز چاہیے. اور ایجوکیشن پروڈیوسز ینگ گریجویٹس. لیکن ہماری تعلیم جو ہے ایسے نوجوانوں کو، گریجویٹس کو پیدا کرتی ہے ڈو ناٹ لائک ٹو ورک ود دیئر ہینڈز، جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پسند نہیں کرتے. وی مسٹ چینج آر ایجوکیشن، اینڈ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اسے بدلنا ہے، اینڈ ہارنس اٹ ٹو دا، اور اسے ڈھالنا ہے ٹو دا اکانومک نیڈز آف دا کنٹری، کہ ہمارے ملک کی معاشی ضروریات کیا ہیں، ان کے مطابق ہمیں اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو ڈھالنا ہے. ان امپلائمنٹ از بگر دین اے پولیٹیکل پارٹی. کہتا ہے کہ جو ہمیں اپنی پارٹیوں کی فکر پڑی رہتی ہے پولیٹیشنز کو. یہ ایلن ولنگسن کہتا ہے کہ پارٹی کی فکر کو چھوڑیں، یہ ان امپلائمنٹ جو ہے یہ پارٹی سے بڑا کام ہے. اٹ از اے نیشنل ڈینجر، یہ قومی خطرہ ہے، اینڈ اے نیشنل اسکینڈل، یعنی اور یہ نیشنل اسکینڈل ہے، یعنی کہ اتنا جو یہ اہم چیز ہے، آپ اپنی پارٹی سے اوپر آتے نہیں ہیں. کہتے ہیں اس کو ڈیل کریں، اس پرابلم کو، کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. سیکنڈلی، دوسری بات یہ کہ آر کنٹری از ناٹ مچ ایڈوانسڈ. ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا زیادہ ایڈوانس، ترقی یافتہ نہیں ہے انڈسٹری کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے. وی ہیو اے فیو ملز، چند ایک ملز ہیں ہمارے پاس، فیکٹریاں ہیں. وی کین ناٹ ایبزارب آل جاب لیس پیپل، جس میں ہم کھپت نہیں کر سکتے، لگا نہیں سکتے تمام ایسے لوگوں کو جن کے پاس جاب نہیں ہے. کم ہیں فیکٹریاں. ان دیز فیکٹریز، ان فیکٹریز میں ہم ایسا نہیں کر سکتے. تھرڈلی، تیسری بات یہ ہے، دا انڈسٹری آف دا کنٹری از کنٹرولڈ بائی فیو، کہ ہماری جو صنعت ہے نا اس کو کنٹرول کرتے ہیں چند پریولیجڈ، جو تگڑے لوگ ہیں، پریولیج استحقاق والے لوگ، وہ کنٹرول کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ لیٹ ادرس شیئر دیئر ایکسپیرینس. وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے. اینڈ کیپٹل، اور اپنا سرمایہ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اس وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. اف دے میک اے لٹل سیکریفائس، اگر وہ، یہ سارے جو پہلو ہم نے آؤٹ لائن میں ڈسکس کیے ہیں نا، یہ ون بائی ون ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ بات بھی وہاں پر جو ہے نا پرومیننٹ کی گئی ہے. اف دے میک اے لٹل سیکریفائس، اگر تھوڑی سی قربانی دیں جو صنعت کار لوگ ہیں، دے کین ریز اے نیٹ ورک آف انڈسٹریز. تو اس طرح سے ایک سلسلہ وہ صنعتوں کا بنا سکتے ہیں ان کنٹری، ہمارے ملک میں. دا ایجوکیٹڈ پیپل ہیو نائدر دا اپرچونٹی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اپرچونٹی، موقع ہی نہیں ہے، نار دا کیپٹل، نہ ان کے پاس پیسہ ہے تو سیٹ اپ این انڈسٹری، کہ وہ کوئی صنعت لگا سکیں. آگے جی ہمارے پاس ایک اور کوٹیشن آ رہی ہے. کمپیوٹرز کین سالو آل کائنڈز آف پرابلمس. کمپیوٹر
ہر قسم کے مسائل حل کر سکتے ہیں ایکسیپٹ ان امپلائمنٹ، سوائے ان امپلائمنٹ کے کمپیوٹر سالو نہیں کرتے پرابلم دے کریٹ، یہ بلکہ وہ پرابلم ہے جو کمپیوٹر کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بندوں کا استعمال کم ہو جائے گا کمپیوٹرائز، یہ ان امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے۔ لارنس جے پیٹر، یہ بہت اچھی جو ہے نا اس کی ہے یہ سینگ۔ آگے جی چلتے ہیں۔ دا انڈسٹریلسٹ کین گیو این انسینٹو، جو صنعت کار ہیں ان کو رعایت دینی چاہیے ٹو دا ایجوکیٹڈ پیپل، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ لگا سکیں، سیٹ اپ کر سکیں نیو فیکٹریز، نئی فیکٹریاں، ملیں وہ لگا سکیں۔ فورتھلی، چوتھی بات یہ کہ آر پاپولیشن از انکریزنگ ریپڈلی، ہماری جو آبادی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرووائڈ جاب سچ اے لارج نمبر آف پیپل، اتنے زیادہ لوگوں کو جاب مہیا کرنا بہت مشکل ہے۔ دے گو آن انکریزنگ ایوری ایئر، یہ لوگ جو ہیں ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور کنٹری از انڈر ڈیولپڈ، ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی پذیر ہے، انڈر ڈیولپ ترقی پذیر۔ اینڈ اٹس سورسز، اور اس کے ذرائع جو ہیں آر لمیٹڈ، وہ محدود ہیں، لمیٹڈ محدود۔ لارج اسکیل ان امپلائمنٹ، جو بہت بڑے پیمانے پر بے روزگاری ہے، ہیز ویری بیڈ افیکٹس، اس کے بہت برے اثرات ہیں اپون دا پروگریس آف آر کنٹری، ہمارے ملک کی ترقی کے حوالے سے۔ ان امپلائڈ پیپل، جو بے روزگار لوگ ہیں، ڈو ناٹ ٹیک پارٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف آ کنٹری، وہ حصہ نہیں ڈالتے ملک کی ترقی میں۔ اس کے آگے پھر ایک کوٹیشن ہے، آئی لرنڈ، مجھے پتہ چلا ہے، دیٹ ان امپلائمنٹ کین بی دا گریٹ ایجوکیٹر، کہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ بھی ایک بہت تعلیم دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب بندے پہ حالات تنگی ہوتی ہے پھر ہی پتہ لگتا ہے نا کہ یہاں یہ تھے لوگ، یہ کام کرنے چاہیے تھے۔ اصل میں ہر چیز میں ہی تعلیم ہوتی ہے۔ آگے جی، آئی تھنک دس از دا لاسٹ ون اور سیکنڈ لاسٹ پیراگراف۔ مور اوور دا ان امپلائڈ پیپل ان اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے میں جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں، سفر فرام انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دے سفر فرام ایگنی، وہ اس اذیت سے گزرتے ہیں، دیٹ دے آر ورتھ لیس، کہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ بے وقت ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ گڈ فار نتھنگ، اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اس چیز میں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان امپلائمنٹ برنگس فرسٹریشن، ان امپلائمنٹ جو ہے پریشانی لاتی ہے، اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ، اور مایوسی لاتی ہے، امنگ دا ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھوں میں بھی، ایز ویل ایز ان ایجوکیٹڈ پیپل، اور اس طرح ان پڑھ لوگوں میں بھی۔ اٹ برنگز ان اٹس ویک، یہ اب وے کہتے ہیں نتیجہ، یہ اپنے اس کے نتیجے کے طور پر کیا آتا ہے؟ ہنگر، بھوک آتی ہے۔ سٹارویشن، یہ بھی بھوک کو ہی کہتے ہیں، اصل میں نجات نہیں کہتے ہیں، بھوک ہی ہوتی ہے یہ۔ اینڈ ڈیزیز، اور بیماری بھی اس کے نتیجے میں آتی ہے۔ اٹ پروڈیوسز اے فیلنگ آف ریوولٹ، یہ بغاوت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، بغاوت کا جذبہ امنگ دا ان امپلائڈ، جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ آگے جی، اس کا ولیم شیکسپیئر جو ہے انگلش کا سب سے بڑا رائٹر سمجھ لیں، وہ کہتا ہے، یو ٹیک مائی لائف وین یو ڈو ٹیک دا مینز ویئر بائی آئی لیو، اگر میری زندگی تو لے لو لیکن مجھ سے میرے ذرائع نہ لو جن سے میں کام کرتا ہوں، کماتا ہوں، وہ جو ہیں میری زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ ذرائع قیمتی ہیں۔ جب میری زندگی کا کیا فائدہ جب میرے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے، ولیم شیکسپیئر کہتا ہے جی۔ اب جی لاسٹ ہمارا یہ جو ہے شارٹ سا اینڈنگ ہے، یہ کنکلوژن جسے ہم کہتے ہیں۔ اف دا گورنمنٹ از سیریس ٹو ایریڈیکیٹ دس ٹربل سم ایشو، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہے کہ وہ اس پریشان کن مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، اٹ شوڈ فلورش، تو اسے بڑھانا چاہیے انڈسٹری کو ان دا کنٹری، ملک میں، بائی گیونگ انسینٹیوز، رعایتیں دے کر، اینڈ سبسڈی، اور سبسڈی دے کر، سبسڈی وہ پیسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے کسی کو، پروویژن آف چیپ الیکٹریسٹی، اس طرح سے سستی بجلی کا مہیا کرنا، کین بوسٹ انڈسٹری، یہ بھی انڈسٹری کو فائدہ پہنچا سکتا ہے آل اوور دا کنٹری، پورے ہمارے ملک میں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا ایسے، تو ساتھ رہیں، پڑھتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔